تو پہلے مصرے میں کیا ہے جی؟ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، کہ اللہ تعالیٰ دل کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور دل کے نیک ارادوں کو جاننے والا بھی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ وہی ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے باپ دادا کا بھی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور آنے والی تمام نسلوں کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتاریں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے گا، اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے گا۔ تو قرآن مجید جب اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے تو قرآن مجید کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اگرچہ ایک شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جان دی تھی، تو اگر ہم اللہ کے راستے میں جان قربان بھی کر دیں، اپنی جان واپس بھی دے دیں، تو ہم نے پھر بھی کیا کیا؟ اس کی چیز تھی اس کو لوٹا دی، تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہ ہوا۔ تو اس لیے حق اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں ہم لوگ۔ تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ اس کائنات میں ہمارے آنے کا مقصد تھا، اور اس مقصد کو ہمیں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے بیٹے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس نظم کا آخری شعر ہے اور انتہائی اہم بھی ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنے کی اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ تو بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطرت بیٹے کہا جاتا ہے عادت کو، فطرت کا لفظی معنی فطرت اسلام، اسلام کی فطرت پر۔ اسی طرح بیٹے لفظ استعمال ہوا ہے شیدا، شیدا بیٹے کہا جاتا ہے قربان ہونے والا، اور لفظ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منتخب شدہ ہیں، چنی ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کو مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا بیٹا مفہوم ہے اس شعر کا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا۔ بڑا ہی آسان شعر ہے، لیکن بچے اس شعر کی تشریح کرتے وقت عام طور پر یہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ نعت کا شعر ہے، اور اس کی ججمنٹ کے طور پر حوالہ کے اندر جو عنوان نظم کا عنوان لکھتے ہیں وہ نعت لکھ جاتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ان کا ایک نمبر کٹ جاتا ہے، اور بعض بچے تشریح کرتے وقت بھی اس کی نعتیہ انداز کے اندر تشریح کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ نعت کا نہیں شعر نہیں ہے بلکہ حمد کا شعر ہے، کہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والا بنایا، ان کا ایسا جذبہ دیا کہ ہم اپنی جان اور اللہ کے نبی کی راستے میں قربان کر دیں۔ تو یہ حقیقت کے اندر کیا ہے؟ حمد کا شعر ہے۔ تو اس کو اسی نظر سے بیٹے آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کیسے کی جائے گی؟ تشریح کے اندر آپ لوگ لکھیں گے جی کہ حفیظ جلندری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، جس کی وضاحت جو ہے وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ الفاظ جو ہیں حدیث پاک کے، تو انہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شاعر نے اس شعر کے اندر اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو تمام کے تمام اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو تعلیمات ایسی دیتے ہیں کہ وہ یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، اگر مسلمانوں کے گھر میں ہے تو ان کی تعلیمات کے طور پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آگے بڑے ہونے کے بعد ان کے جو ہیں حقیقت کے اندر وہ ایمان کامل حاصل ہوتا ہے۔
اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ مذہب اسلام کہتے ہیں جی ہی اللہ کا محبوب ترین مذہب ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی انسانی فطرت کی طرف قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر بیٹے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی ہے، اور پھر تمام مخلوقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو عام کرنے کا درس اس طرح دے رہے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو شاعر جو ہیں اصل میں ہمیں مقصد تخلیق کائنات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رنگ و نور کا یہ میلہ صرف اپنے محبوب کے لیے لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اس طرح مخاطب ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تھی کہ انسانوں کو کس چیز کی طرف راغب کیا، اللہ کے خود بھی اللہ کے نبی پر اپنے نبی پر درود بھیجا، اور مسلمانوں کو بھی لوگوں کو بھی کیا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹے یہ تھا نظم کا آخری شعر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، ایک چیز، اور دوسرے نمبر پہ کیا احسان کیا؟ دوسرا احسان یہ کیا کہ اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ عطا کیا۔ یہ تھا بیٹے نظم کا آخری شعر۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ شعر بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو اس پوری کی پوری نظم کو بیٹے آپ لوگوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں اشعار کی تشریح کو بھی یاد کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں، خصوصاً بیٹے اس کے جو مفہوم ہے، اور ہر شعر کا مفہوم لازمی طور پر یاد کریں، اور اسی طرح ہر شعر کا کے متعلق جو حوالے کا جو شعر ہے، کوئی کوٹیشن ہے، آیت کا ترجمہ ہے، حدیث ہے، تو ان چیزوں کو لازمی طور پر یاد کریں، اور لکھتے وقت بھی ان کو لازمی لکھیے تاکہ آپ کو امتحانی پرچہ میں پورے کے پورے نمبر حاصل کرنا آسان ہو۔ تو بیٹے آخر پر میں پوری کی پوری نظم کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کیے دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹے، اگر کتاب آپ کے سامنے ہے تو سامنے رکھ کر اس کو نہیں ہے تو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، شاعر نے جو ہے حفیظ جلندری نے سب سے پہلے کیا ذکر کیا کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کہ سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق فرمانے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو کیا کہا؟ کن۔ تو یہ کائنات کیا ہو گئی، تیار ہو گئی، بن گئی، وجود میں آ گئی۔ اس کے بعد اس کے دوسرے مصرے میں ذکر کیا کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم، کہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے بھر دیا، چہل پہل کا مرکز بنا دیا۔ اچھا یہ کائنات بیٹے بن گئی، تو کائنات کے بننے کے بعد اگلے شعر میں شاعر اس کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، ان چیزوں کا تذکرہ کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ جیسے کہا جی نظام آسمانی ہے، اسی کی حکمرانی سے آسمان کے نظام کا تذکرہ کر دیا، بہار جاودانی ہے، اسی کے باغبانی سے کہ جو ہمیشہ کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں اسی کی وجہ سے ہیں۔ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے نظارے جو ہیں وہ دکھا دیے ہیں۔ اسی طرح سرد گرم خشک تر اجالا اور تاریکی، ان سب چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ اسی طرح پھر نباتات و جمادات اور حیوانات کا تذکرہ کر دیا۔ تو وہی خالق اور خالق دل کا بھی اور دل کے نیک ارادوں کا بھی ذکر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ سارے کے سارے نظم آپ لوگوں نے بیٹے اچھے انداز میں یاد کرنی ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔